إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. غالباً آج 2 تاریخ محرم. وقت کے لحاظ سے مناسب ہے کہ آج اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کی، پیدا فرمایا، تو اسی وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد بنا دی تھی. 12 مہینے. قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے. اور غالباً میرے علم کے مطابق ہر ملک، ہر قوم اور ہر مذہب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی مانی جاتی ہے. تو گویا یہ اللہ کی جانب سے طے کردہ ہے. بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ نے دی، دنیا والوں نے گڑبڑی کر دی، اس میں ڈنڈی ماری، ہیر پھیر کر دیا، رد و بدل کر دیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ 12 مہینوں کی جو تعداد ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا سکی. آج بھی ہر قوم، ہر ملک، ہر مذہب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی بتائی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو شروع سے 12 تعداد رکھی ہے. اور اسی وقت اللہ نے اس 12 کی تعداد میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. اسی دن سے، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے. وہ مہینے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے اور آج واپس بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ بات، یعنی یہ مہینے جو 4 حرمت کے ہیں نا، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے. 3 مہینے کنٹینیو ہے جو ابھی چل ہی رہا. ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ جس میں آپ نے قربانی کی ہے 2 مہینہ، اور یہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے.
یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا جو شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں پڑتا ہے، رجب کا وہ بیچ میں، اور یہ 3 مہینہ کنٹینیو ہے۔ یہ 4 مہینہ حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب کن مہینوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان مہینوں میں ہم نیکیوں کے تعلق سے تھوڑا زیادہ دلچسپی دکھانی چاہیے، اور منکرات سے ہمیں خاص طور پر ان مہینوں میں بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے تعلق سے قرآن کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو بنایا پیدا کیا اسی دن سے یہ ہے 12 تعداد۔ منها 4 حرم، اور ان میں یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اس کی تشریح حدیث کے اندر وہ 4 مہینے کون کون ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یہ اللہ نے کہا۔ مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ حرمت والوں مہینوں کا خیال کریں، اس میں ظلم نہ کریں اور باقی مہینوں میں ظلم کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ الرٹ رہیں۔ جیسے میں کہوں کہ بھئی یہ مسجد ہے، یہاں گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ باہر کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ باہر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مسجد ہے کہ اللہ کے گھر کا کچھ زیادہ ہی احترام کرنا چاہیے۔ تو ایسے اور مہینوں میں بھی آپ کوئی گناہ نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، کوئی جرم نہ کریں، نیکیاں خوب کریں، لیکن یہ جب 4 مہینے حرمت کے آ جائیں تو اس میں آدمی کو زیادہ ہی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے کہ ان مہینوں میں تم ظلم مت کرو، یعنی کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے، جس سے آخرت کے اندر تمہاری پکڑ ہو جائے، یا جس سے خود دنیا کے اندر کچھ ایسے جرم کر بیٹھو کہ اللہ دنیا کے اندر تمہاری پکڑ لے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں نیکیوں پر فوکس کرتا ہے، ان مہینوں کا خیال کرتے ہوئے کہ بڑے عظیم مہینے ہیں، نیکیوں کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، ان کا خیال کرتے ہوئے پھر اللہ کیا کرتا ہے، اپنی مہربانی سے اس بندے کو دیگر مہینوں میں بھی نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ان مہینوں میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو دیگر مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے، بھئی رمضان کا مہینہ آتا ہے، نیکیاں اور ثواب سب بڑھ جاتا ہے، گناہ کرو تو اس کے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایسی محنت کرو اس مہینے میں، اتنی نیکیاں کرو کہ زندگی میں نیکیوں کے کرنے کی عادت لگ جائے، اور گناہ سے بچو، اتنا بچو کہ عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، یہی تو مقصد ہے۔ تو ایسے اللہ نے یہ 4 مہینے بندوں کو دے دیے کہ اس میں نیکیاں خوب کرو، اتنا کرو کہ نیکیوں کی عادت تمہیں لگ جائے اور اللہ کی جانب سے توفیق مل جائے۔ برائیوں سے اتنا بچو، اتنا احتیاط برتو کہ ایسے تمہاری عادت بن جائے کہ دیگر مہینوں میں بھی تم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے لگ جاؤ، پھر اللہ کی جانب سے مہربانی ہو جائے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ جب تک اللہ کی جانب سے توفیق نہ ملے نا نیکی کرنے کا، تو نیکی آدمی نہیں کر سکتا۔ گناہ سے بچنے کا
ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نام سے توفیق نہ ہونا تو بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ پھر اللہ نے بھی کچھ رہنمائی کی ہے کہ بھائی تمہیں توفیق کب ملے گی؟ جب تم کوشش کرو گے کہ بھئی یہ عظیم مہینے آئے ہیں، اللہ نے حرمت والا کہا ہے، تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مہینوں کا احترام کریں۔ پھر اللہ خوش ہوگا کہ دیکھیے بندے نے ہمارے ان مہینوں کا احترام کیا ہے، پھر اللہ مہربانی فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ جب ان مہینوں میں آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ جائز سی بات ہے کہ بندہ ان مہینوں کا احترام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ تو مطلق 4 مہینوں کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ یہ مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم جیسے دینداروں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ پتہ کب چلے گا؟ اس محرم کے مہینے میں جب خرافات نظر آئے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یا ذی-القعدہ ذی-الحجہ کے مہینے میں بقرعید کا چاند نظر آ گیا قربانی کے لیے، تب پتہ چلتا ہے نہیں موٹے موٹے کام کہ صاحب یہ حرمت والے مہینے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ رہتا۔ رجب کا مہینہ تو ایسا آتا چلا جاتا ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ مہینہ آنے کا مطلب ہے کہ ہمیں الرٹ ہونا چاہیے، ہمیں نیکیوں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ تو مطلب 4 مہینوں کی بات رہی۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اس کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اپنا ایک مقام ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں نا، ان 4 میں زیادہ افضل مہینہ ہے، ان حرمت والوں میں سے زیادہ احترام والا یہ اور مہینہ ہے۔ کون؟ یہ محرم کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، جو شروع ہو چکا ہے، کہ اس میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگ و جدال کرتے تھے اور ہیر پھیر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا حرام، محرم کا مطلب ہوتا حرام کر دیا گیا، جنگ نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی اس پر اللہ نے پابندی لگا رکھی۔ اور یہ احترام کا مہینہ، اسی لیے اس کو محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مطلب فضیلت صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے، افضل روزے محرم کے روزے۔ یہ محرم کے روزے کا مطلب پورے مہینے کی فضیلت ہے، کوئی ایک اس حدیث میں کوئی ایک خاص روزے کی بات نہیں ہے، شہر اللہ محرم۔ اور نسبت بھی اللہ کے نبی نے جو دی ہے اس مہینہ کو اللہ سے جوڑا ہے، شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سمجھتے ہیں کچھ؟ جیسے کہا جاتا ہے یہ مسجد اللہ کی مسجد ہے، یعنی اس کا ایک مقام ہے، یہ اللہ کے بندے ایک مقام ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ ایسے اللہ نے کہا یہ مہینہ، یعنی نبی نے کہا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کا خیال کرو۔ تو کہا گیا کہ یعنی اس مہینے میں آدمی روزہ رکھے نا تو اتنا ثواب ہے کہ رمضان کا چھوڑ دو، رمضان کے روزے تو کوئی دوسرا روزہ مقابلے میں نہیں، اتنا عظیم مہینہ۔ لیکن توفیق کس کو ملتی ہے؟ پورے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، جتنا کچھ آپ نے کیا کر سکتے ہیں، اور روزے کی فضیلت ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے نا وہ رات والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور دونوں کے حدیث میں اللہ کے رسول نے جوڑا، سب سے رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ اور سمجھتے اس میں کیا اللہ نے حکمت رکھی ہے؟ بندے اگر ان دونوں چیزوں کے پابند ہو جائے نا، روزہ اور صلاۃ اللیل یعنی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت، یہ 2 چیزیں آ گئی تو بندہ پھر جانتے ہیں یہ مخلص ہو جاتا ہے، ریاکاری اس کے اندر نہیں رہ جاتی، یہ اللہ کے مقرب بندوں میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ روزہ رکھنے والے عام طور پر ریاکاری سے بچے رہتے ہیں، روزہ میں ریاکاری کے وہ چانسز نہیں ہوتے ہیں جو اور نیکیوں میں ہوتے ہیں۔ تو گویا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب اللہ کے لیے رکھتا ہے، دنیا والوں سے کوئی اور مطلب نہیں۔ اور رات کو نماز پڑھ، جیسی بات ابھی جمعہ ہے تو ہو سکتا ہے اب اس چکر میں بھی آئے نا کہ یار پڑوس والے کہیں گے اتنا نالائق ہوگا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ چانسز ہے نا۔ لیکن رات کی تاریکی میں آپ اٹھیں، پوری دنیا سو رہی ہو
اور 2 رکعت نماز پڑھو، تو آپ کس کو دکھائیں گے؟ صرف اللہ کو نا۔ اس کا مطلب آپ اس عبادت میں مخلص ہیں، آپ اس نماز کو جو کرتے ہیں نا وہ صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور مطلب یہ کہ اگر آپ اخلاص والے بن گئے نا تو الحمدللہ زندگی کے آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا یہ نہیں، آپ محرم کے مہینے کی فضیلت اس میں آدمی کو کثرت روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ افضل روزے ہیں رمضان کے بعد، یہ تو مطلق مہینے کی بات ہے۔ اور اس میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10ویں محرم سے، اس کے لیے الگ سے فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک بندہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھ لینا تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ اس کے ڈیلیٹ کر دیا، یعنی ایک روزہ کتنا ابھی اگر رکھنا چاہیں 15 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے، اور 1 سال کے گناہ مطلب جانتے ہیں 360 دن، آپ کے جو پچھلے 360 دن گزرے ہیں نا اس میں جو گناہ آپ کیے سب ڈیلیٹ۔ اور یہ بات ہے جب میں کہتا ہوں نا گناہ ڈیلیٹ تو پھر مجھے وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ لوگ جو گبن قسم کے لوگ ہیں جو دبا دبا کے بیٹھے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہے۔ یہ جتنی بھی ایسی روایتیں آتی نا کہ ڈیلیٹ سارے گناہ ہیں، یہ سب صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے کبھی نہیں معاف ہوتے۔ دوسروں کا حقوق دبا کے جو بیٹھے ہیں نا وہ بغیر معافی تلافی کے معاف نہیں ہوگا، اس کو روک۔ یہ جو بات ہے یہ سب صغیرہ گناہوں کی بات ہے کہ جتنی آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے نا یہ روزہ رکھیں گے سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو اتنا عظیم اس کی نیکی ہے۔ اور اس کے پیچھے اور بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے اندر گئے ہجرت کر کے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا، تو آپ نے پوچھا بھائی یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اب نبی ہیں تو نبی کا کام ہے کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کو معلوم کریں، اس کی چھان بین کریں۔ تو لوگوں نے چونکہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے آپ کو بھی کبھی مصیبت پریشانی سے آئے نا تو پھر آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ ہوتا نہیں، آپ نفل پڑھ لیں شکرانے کے طور پر، اللہ کو سجدہ کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ آپ روزہ رکھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھنا تو آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہوگا، جبکہ اتنا مشکل نہیں۔ جوان بولتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اچھا رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسے جوان مجھ سے بات ہے وہ کہتے ہیں اصل میں کیا ہے مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہوتا، افسوس ہے اس جوانی میں بھوک نہیں برداشت تو بڑھاپے میں برداشت ہوتا۔ اور گجب آپ کو بھوک نہ برداشت، روزہ نہ رکھو، جہنم کی آگ برداشت ہوگی، اس کی کیا تیاری آپ کی ہے؟ تو مطلب یہ کہ روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو تو وہ تو ہمارے بھائی ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ پھر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر اگلے سال کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اسلام کی اکثر آپ دیکھیں پالیسی جو ہے نا وہ یہود کی مخالفت ہے، اسلام کی جتنی چیزیں آپ دیکھو گے یہود کی مخالفت۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ جوتے وغیرہ کبھی کبھی یعنی اکثر دیکھیں گے نا جوتے وغیرہ چمڑے کے ہوتے تھے اور اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ جانتے کیا وہ یہود کی مخالفت میں، یہود کے یہاں کیا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں سے وہ اپنے جوتے چپل بہت دور نکالتے ہیں، بہت دور۔ ابھی کے حال میں اس زمانے کی بات ہوتا، ابھی کیا پتا مجھے نہیں، بہت دور۔ تو کہہ حکمت یہ ہے کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بھئی جوتا چپل اتنے ناپاک نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہوں۔ تو صحابہ کرام کی جو ثابت ہے کہ جوتے چپل میں نماز پڑھیں، لیکن ابھی آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کے جوتا چپل اتنا صاف نہیں ہے اور مسجد الحمدللہ شاندار ہے۔ تو اس زمانے میں وہ ایک الگ چیز تھی۔ تو یہ مطلب یہود کی مخالفت میں، تو آپ مطلب یہ ہے کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں بھی روزہ رکھتے ہیں تو مخالفت تو ہو نہیں رہی ہے، تو آپ نے کہا ایسا ایک دن اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو مخالفت ہو جائے گی۔ تو آپ نے 9 کا بھی روزہ رکھا، نہیں روزہ نہیں رکھا، آپ نے ارادہ کیا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن وہ اگلے سال آپ کی زندگی ساتھ نہیں دی اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن چونکہ آپ نے پلان بنایا، پھر ہماری صحابہ کرام کی جماعت نے اور اسلام نے سب یعنی 2 روزہ محرم کا رکھا ہے 9 اور 10، تو ہم بھی رکھیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اتنا بڑا نیکی کا کام کہ 1 سال گناہوں کا کفارہ، اور حقیقت ہماری زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم سے بڑے گناہ جو پلانی کے ساتھ کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے اتنے گناہ ہیں جن کے پیچھے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی
اتنے گناہ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے ہم پر مہربانی کرتی مواقع مؤثر فرمائے ہیں کہ یہ جو مواقع آئے تو پھر بھولو نہیں، اس میں سستی مت کرو، آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کے لسٹ سے گناہوں کی دور کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی کے ذریعہ یا خود یہ بندوں کے لیے یہ اسپیشل آفر دیا ہے، تو ہمیں بھی اس کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن محرم کے مہینے کے جو کچھ فضیلات یا روزہ یہ کچھ ہوتا ہے نا، خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں. خوب اچھی طرح سے کوئی اس کا تعلق نہیں. محرم کے مہینے کی فضیلت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور حرمت والا تو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اس کو قرار دیا گیا، تو اس کی فضیلت تو آلریڈی پہلے سے ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو واقع سن 61 ہجری میں پیش آیا. 61 ہجری میں. تو دیکھ لیں شہادت حسین یا ان کے آل یا ان کے اصحاب، ان سے اس مہینے کا اس کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، شہادت حسین ایک بہت بڑا عالمناک واقعہ ہے، ہمیں بڑی محبت ہے صحابہ کرام سے. لیکن دیکھیے بشری ہونے کے تقاضے پر جیسے بہت سارے لوگوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہو جاتی ہے، مس گائیڈ ہوتا ہے، تو ایسے صحابہ کرام کے اندر بھی کبھی کبھی مس گائیڈ ہوئے. لوگ ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے ان کے آپس میں کبھی ہوا اس کو بیان کرنا، پھر ایک کو صحیح کرنا، ایک کو غلط کرنا، یہ سب اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں. یہ سمجھ، اور ہم جیسے لوگ صحابہ کرام کے اندر اگر کبھی کوئی لڑائی ہو گئی، کبھی نوک جھوک ہو گیا، اس کو اچھالے اور کہیں یہ غلط یہ صحیح، یہ ہمارا کام نہیں. اس لیے آپ کبھی دیکھیں گے میں ایسے موضوع کبھی نہیں اٹھاتا. وہ چاہے کیا یار، ہم اپنے اعمال پر دیکھیں. صحابہ کرام کی واحد وہ جماعت ہے انبیاء کرام کے بعد جس کی اس دنیا میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا میں اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. ہم کون ہوتے ہیں ان پہ کسی اچھالنے والے؟ ہماری یہ ضرورت، ہمارا حال تو یہ ہے 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ہم سے نکالا نہیں جاتا ہے، جھوٹ ہم سے چھوڑتی نہیں ہے، حرام کاری ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ہم چلیں صحابہ کرام سے کہیں مس گائیڈ ہو گیا، نوک جھوک ہو گیا، اس پر ہم تبصرے کریں اور یہ صحیح ہوگا، یہ بالکل ہمارا کام نہیں. ہمارا یہ ہے کہ بھائی ان کے اندر جو ہوا ہے غلط فہمی میں ہوا ہے، دشمنوں کے لڑانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، وہ سب حق سے نقصان ہے. اس لیے ان پر بالکل ہمارا انگلی اٹھانا یہ ہمارا کام نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے، ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، کسی میں محبت میں کوئی تفریق نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بہت محبت ہے، بلکہ حدیث بھی ہے کہ جس نے حسین ایک اس طرح مفہوم ہے سے دشمنی کی، اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی. جس نے حسین سے محبت کی، یعنی دونوں حسن حسین سے، اس نے محبت مجھ سے کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی مطلب فرمودات ہیں، آپ نے بیان کیا، تو محبت ہمیں ہے. لیکن محرم کا جو کچھ معاملہ ہے یہ شہادت حسین اس سے بالکل تعلق نہیں. ساتھ ہی ہے کہ کیا محرم کا مہینہ یہ سوگ اور غم منانے کا مہینہ ہے؟ ہوتا ہے نا بھئی، یہی ہو رہا ہے افراد و تفریق. ایک طبقہ ایسا ہے جو مہینہ کا پورا مطلب اس مہینے میں یوں ان کے زندگی کے انداز کہ پورا مہینہ رونے دھونے کا مہینہ، غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ. اور ایک طبقہ ایسا ہے جس کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھان پین کا مہینہ ہے، خوشیاں منانے کا مہینہ ہے، عیش کرنے کا مہینہ. افراد و تفریق خوب اچھے سے سمجھ لیں. اسلام میں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی سال یہ غم کا نہیں ہوتا. اگر اسلام میں ہے بھی تو میت مرنے پر 3 دن کا، اس کے علاوہ آگے کوئی غم کا نہیں ہوتا. اور اگر غم ہی ہو گیا کہ بھئی چونکہ شہادت حسین ہے تو غم کا وہ مہینہ یا غم کا وہ دن ہونا چاہیے. اب لاجیکل بات کریں نا، کہاں گاڑی چلنے والی؟ کبھی بھی اسلام فطرت کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، فطرت کے مطابق بات کرتا. آپ اگر شہادت حسین یعنی حسین شہید ہوئے آپ غم کا دن منائیں تو ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی دن مناؤ. عثمان شہید ہوئے، وہ بھی دن مناؤ. شہادت عثمان، ارے جتنے صاحب، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، بھائی تو اتنا حسابی ہو جائے گی نا کہ اب شہادت حسین تو منائیں اور شہادت علی نہ منائیں، شہادت عثمان نہ منائیں، شہادت عمر نہ منائیں، شہادت حمزہ، اتنا حسابی ہو جائے گی نا. تو مطلب آپ دیکھیں امت کدھر جا رہی ہے. مطلب اگر کوئی مر گیا تو آپ شہادت وہ دن مناؤ، اور اگر کوئی پیدا ہو تو آپ وہ تاریخ پیدائش مناؤ، تو کچھ بچے گا زندگی میں؟ کچھ نہیں بچے گا.
ہماری اسلاف کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے اور تاریخ ملائیں گے تو تقریباً ہر دن آپ کسی کو پیدا ہوتا ملے گا اور کوئی مرتا ہوا ملے گا. تو آپ سال کے جو 364 دن ہوتے ہیں یا 60 دن ہوتے ہیں نا وہ دن کم پڑ جائیں گے اور آپ زندگی بھر خالی شہادت حسین شہادت یعنی شہادت کا دن منائیں گے یا پیدائش کا دن منائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں رہے گا. اس لیے اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے شہادت یوم منایا جائے یا تاریخ پیدائش, اس کا کوئی تصور نہیں. یہ فطرت کے خلاف ہے, گاڑی چل نہیں سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا, ہمیشہ انصاف کی بات کرتا. اور ایسے ہی کیا محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے؟ بالکل یہ نحوست کا مہینہ نہیں, یہ حرمت کا مہینہ ضرور ہے, نحوست کا مہینہ نہیں. اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی سال منحوس نہیں ہوتا. ہاں دن افضل ہوتے ہیں, رمضان کا مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے, حرمت والے مہینے بڑے افضل مہینے ہیں, لیلۃ القدر قدر والی رات بڑا افضل بات ہے. یہ دن تو افضل ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن نحوست کا دن مہینہ سال کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف.